اچھا مجھے انفارچونیٹلی آپ لوگوں سے ڈارک سائڈ ہی شیئر کرنی پڑے گی کہ ہم ہیومن رائٹس کا کتنا خیال رکھتے ہیں اور آپ لوگ کتنا خیال رکھتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر. جب کبھی بجٹ، اچھا میں کرٹیسائز اس لیے کر رہی ہوں، آئی ایم بینگ ٹو دا پوائنٹ کیونکہ وقت کم ہے. پارلیمنٹ کے اندر سے شروع کرتے ہیں. ہم جب کبھی پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو ہمیں گالیاں بھی سننے کو ملتی ہیں. جب کوئی گالی دے رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ ریئلائز نہیں ہوتا کہ وہ اپنی سیلف رسپیکٹ ہرٹ کر رہا ہے. جو پارلیمنٹیرین جو گالی کھا رہا ہوتا ہے اس بیچارے کو بھی ریئلائز نہیں ہو رہا ہوتا. تو آپ لوگ ہمیں ریپرزینٹ کریں، ہم عوام ہیں، جرنلسٹ بات میں. تو جب آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے اس طرح سے بات کرتے ہیں تو پہلا قتل تو ہیومن رائٹس کا وہیں پہ ہو جاتا ہے، پارلیمنٹ کے فلور پہ. پھر انفارچونیٹلی میڈیا کو آزاد سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن جو خراب کانٹینٹ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی وائرل ہونے کے لیے. وہی ویڈیوز جب ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہیں اور ہمیں سیالکوٹ والی جو ہماری بہن ہے فردوس عاشق امان، وہ کسی کو بھی تھپڑ لگاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور پھر جو ہمارے بھائی ہیں وہ انہیں روکتے ہیں اپنا، وہ تو پوری فزیکل پاور سے. تو دس از ہاؤ یو گائز ٹرانسلیٹ ہیومن رائٹس. آر پارلیمنٹیرینز ریپرزینٹیوز جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ مجھے تم میرے حلقے سے تم میرا پرابلم ریپرزینٹ کرو گے. تو اصل میں مسئلہ تو ادھر سے شروع ہو جاتا ہے. مسئلہ آ جاتا ہے ایجوکیشن کا، براٹ اپ کا. ہمارے ملک میں جو فیملی ایز این انسٹیٹیوشن ہے وہیں سے ہی پرابلم شروع ہو جاتا ہے. بڑی بڑی باتیں تو بعد یہ اعزاز ہے تو بہت لیڈروں والی باتیں کر لی. میں تو عوامی بات کر لی، مجھے نہیں آتی لیڈروں والی باتیں کرنی. اعزاز نے رائٹ آف انفارمیشن میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک، آئی ایم ایف، مشرف، آئی کانٹ ڈو اٹ. اٹ میکس می ریئلی ورڈ کہ میں اور آپ جب اپنی کرسی پہ آگے تو ہم خود کیا کر رہے ہیں. کچھ عرصے پہلے میں نے ایک پروگرام کیا ٹرانسجینڈرز کے اوپر. I really wanted to do that. I so wanted to do. اس وقت بھی مجھے گوز بمز ہو رہے ہیں آپ کو بتاتے ہوئے کہ جس وقت میں وہ پروگرام کر رہی تھی اور جو میں نے سبجیکٹ چوز کیا تو میں نے کہا میں تو بہت بڑا چھکا مارنے والی ہوں، کیونکہ تو زبردست سبجیکٹ ہے اور بجائے کہ میں اپنا یہ سلاٹ ضائع کروں، ایک کوئی اسپیشل پروگرام تھا مجھے ٹرانسجینڈر سے پروگرام کرنا. میں نے ایک ایسے ٹرانسجینڈر کو بلایا جس نے 2018 میں عمران خان کے خلاف الیکشن لڑا. جب میں اپنے گیسٹ لسٹ بنائی تھی میں نے کہا مائی گاڈ، ٹرانسجینڈر پولیٹیشین پروفیشنل کچھ غلط کام بھی نہیں کرتا یار، ہی ڈیزروز دا اسکرین. اور دوسرا کون سا ٹرانسجینڈر بلایا جو کہ یونائٹڈ نیشنز آف پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا رہا مختلف لیولس پہ. میں نے انہیں اکٹھا کیا اور اسلامک شریعت کے حوالے سے ان کے کیا ایشوز کس طرح سے ڈسکس ہو سکتے ہیں، ان کا ایک پوائنٹ آف ویو سامنے آیا. مجھے لگا کہ میں نے تو بیسٹ کیا، اس سے زیادہ آنیسٹ پروگرام کر نہیں سکتی میں. اور میری مینجمنٹ نے مجھے کیا کہا، یہ کیا کیا آپ نے، آپ ٹرانسجینڈرز پہ بات کیسے کر سکتی ہیں، آپ کیسے ان کے رائٹس کے حوالے سے بات کر سکتی ہیں، دس از ویری کانٹروورژل، یہ نہیں چلائیں گے ہم، وہ نہیں چلا. تو یہ اتنے آزاد ہیں ہم. میرے حقوق آپ کے حقوق تو چھوڑیں. جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بھی بول دیا کہ ان کا حساب نہیں لینا، ہم تو ان کا یہ حشر کرتے ہیں. تو میڈیا کی آزادی یہ سب تو بہت بعد کی بات ہے، لیکن بیسک ہیومن رائٹس وی آر ناٹ اویئر. اعزاز نے جس آرٹیکل کا ریفرنس دیے، یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میں بھی ایک آرٹیکل ہے جس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ وین وی ٹاک اباؤٹ فریڈم آف ایکسپریشن، وہ صرف میڈیا سے ریلیٹڈ نہیں ہے. مجھے سب سے پہلے ایک انسان کی حیثیت سے اپنی بات کرنی ہے. میں یہ محسوس کرتی ہوں مجھے یہ بات کرنی ہے. اس کے بعد اگر میں جرنلسٹ بن گئی ہوں تو میرے پاس ایک پاور آ گئی. آئی ہیو دس ٹینڈنسی ٹو ہیو دس مائک اینڈ اسپیک لاؤڈر. آئی ہیو دا اسکرین اینڈ وین آئی ہیو دا اسکرین میری رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے. لیکن ہم رسپانسبل نہیں ہیں نا، ہم نہیں ہیں رسپانسبل. ہمارے سینئر رینکرز، ہماری سینئر جرنلسٹ گالی دیتے ہیں، بہت خراب گالیاں دیتے ہیں کہ آپ امبیرس ہو جائیں گے کہ یار یہ میری کنٹمپریری کولیگز ہیں. تو ہمارے معاشرے میں، میڈیا میں، پارلیمنٹ کے اندر جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے وہ ہمارے اداروں کے اندر سے شروع ہوتی ہے. تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. اور I'll conclude it. When we talk about media، ہم سوشل میڈیا کو اگنور نہیں کر سکتے. ہم ایک ایسی ایج میں گیا، یہ موبائل یہاں بھی پڑا ہوا ہے، مطلب I can't hide it, it's there، سب کے پڑے ہوئے. اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ تمیز یہ ہے کہ اس کو ایسے کر دیں، یہ مینرز میں آتا ہے، لیکن میں نے بھی نہیں کیا ہوا کیونکہ یہ چیز ہمیں اتنا انفلوئنس کر رہی ہے. سوشل میڈیا پہ جو عامر لیاقت والا انسیڈنٹ ہوا ہے، یہ پوائنٹ میں نے ذہن میں سوچا تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کیونکہ آپ لوگوں کے پاس پاور ہے. پلیز یہ کریں، پلیز یہ کریں. ٹی وی اخبار ہم تو پرانے ہو گئے ہیں. اب ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی لگام ہی نہیں ہے. کبھی کبھی اٹ بیکمز اے بگر نیوز، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سوشل میڈیا کا کہ شکریہ کہ بھائی کسی کا ریپ کیس پکڑا گیا، کوئی کسی کو ہراس کر رہا تھا، کئی بچی کہیں مری ہوئی مل گئی، کسی کی لاش اس ویڈیو کے تھرو مل گئی. یار مطلب دس از ویری اسکیری. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھیں
کہ یہی سوشل میڈیا کسی کی زندگی لیتا ہے کیونکہ اس پہ لگام نہیں ہے. تو میں تو اس کی وکیل ہوں کہ سوشل میڈیا پہ لگام ہونی چاہیے, کیونکہ ہم ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو. ہاؤ ڈیئر یو کہ آپ کسی کی ویڈیو لیک کریں, ہاؤ ڈیئر یو. آپ کو تکلیف کیا ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں کیا کرے, یہ اس کا ذاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں وہ سوشل میڈیا کے تھرو. تو آپ لوگوں کو ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے. پھر ایسے لوگ, بہت سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں, مجھے بھی فریڈم آف ایکسپریشن چاہیے. میری 3 دفعہ نوکری گئی ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے چکر میں. متی کے ساتھ کیا ہوا ہے, اعزاز کے گیٹ پہ اب تک گولیاں گڑی ہوئی ہیں, دیکھی ہیں میں نے, ہے نا اعزاز, گولیوں کے نشان. لیکن اس کے باوجود کیونکہ ہماری ٹریننگ ایسی ہے دیٹ وی نو دیٹ تھن لائن, ہمیں پتہ ہے کہ کہاں پہ آپ کسی کی تذلیل کر رہے ہیں اور کہاں پہ آپ سوال اٹھا رہے ہیں اور کہاں پہ آپ کی ٹریننگ اور آپ کی لائن ختم ہو رہی ہے. اگر ہمارے پاس یہ طاقت ہے نا کہ ہم سورس نہیں بتائیں تو ڈونٹ وی ڈیئر کہ ہم جھوٹی خبر چلائیں. اگر میں عدالت میں جاؤں کہ آپ اپنی سزا سورس بتانا, میں نے ایک انٹرویو کیا تھا, آج تک لوگ اس کی مجھے سورس بتاتے ہیں. میری سورس اس وقت پارلیمنٹ میں آزاد, میں نے تو اس سورس کو ریویل نہیں کیا. اس سورس کی وجہ سے مجھے کریئر میں بہت دفعہ ڈیمیج ہوا. دس از ہاؤ وی نیڈ ٹو بی رسپانسبل. سوشل میڈیا کو آپ لوگ ریگولرائز کریں کیونکہ دس از دا موسٹ اسکیریسٹ تھنگ فار ہیومن رائٹس ایٹ دس ویری مومنٹ. تھینک یو. آپ کا جو آبزرویشن تھی کہ یہاں پر بڑی گالم گلوچ اور سخت ترین گالیاں ہیں, یہ جو ہمارا رول ہے ایک 265, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی آنریبل ممبر کو فلور اسپیکر نہیں دیتے اور وہ جو بھی زبان بولتے ہیں وہ ہماری اسمبلی کا ریکارڈ نہیں ہوتا, نہ ہم اس کو پروسیڈنگ کا حصہ بناتے ہیں, نہ ہی ہماری جو اوپر ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ ہوتی ہے, اور اس لیے اس کو ایون ایکسپنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا ایک ہے ہمارا رول 284, اس میں یہ ہے کہ اب سے نہیں ہے, اس پر بکس لکھی گئی ہیں کہ یہ جو لفظ ہے انڈیسنٹ, ان پارلیمنٹری, ان ڈگنیفائڈ, ڈیفیمیٹری, یہ 4 ٹرمز یوز کی گئی ہیں رول کے اندر کہ کوئی بھی آنریبل ممبر اگر یہ لفظ یوز کر جائے جو کہ ان ڈگنیفائڈ ہو تو ہم اس کو ایکسپنج کر دیتے ہیں. اب اگلی کنڈیشن کیا ہماری پارلیمنٹری پریکٹسز کہتی ہیں کہ اگر اسپیکر نے کوئی لفظ ایکسپنج کر دیا ہے تو اس کو نہ میڈیا رپورٹ کر سکتا ہے, نہ ہی ہماری پروسیڈنگ کا حصہ ہم نکال دیتے ہیں. اب خود دیکھ لیں کہ وہ چیزیں جو ہم نے ایکسپنج کی ہمارے قانون کے تحت اور پارلیمنٹری پریکٹسز کے تحت, اس کو رپورٹ نہیں کرنا ہوتا آپ کرتے, اگر کر دیا جائے تو ہاؤس کا وہ بریچ ہوتا ہے پریویلیج, اور ہم باقاعدہ اس کو ہاؤس میں لا کے جو اس کو ایک لمبی بحث سے سزا دینے نہیں دینے, لیکن پارلیمنٹ اس شخص کو کٹہرے میں لا سکتا ہے جو ایکسپنسڈ ریمارک کو پبلک کرتا ہے یا آپ کے الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا میں ڈالتا ہے. وہ ہم بھی تھوڑی زیادتی کر رہے ہیں. میں اس لیے یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ یہ 73 سے تو ہمارے رولز کا حصہ ہے کہ یہ چیزیں ہونی تھیں, یہ ہوتی آ رہی ہیں, کیونکہ وہ بھی ہیومن بینگ ہیں, ان سے بھی کچھ سختی میں لفظ نکل سکتے ہیں, لیکن اس کی ریمیڈی ہم نے اپنے رولز میں ڈالی ہوئی ہے کہ اگر کوئی ایسی زبان استعمال ہو جائے. آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے آنریبل ممبر آپس میں گتھم گتھا ہوئے تو ہم نے ہاؤس میں سے نکالا بھی ہے. ہم کو اتنی بڑی سزا ہم نے دے دی کہ ایک ایم این اے کے لیے ہاؤس سے نکال دینا, اس کے پیچھے کیا رہ جاتا ہے. تو جہاں اس سے غلطیاں ہوتی ہیں وہ ریمیڈیز بھی ہیں اور ہم اس پر عمل بھی کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے خدا نخواستہ کہ ہمارے ایم این ایز شتر بے مہار ہیں. ایم این ایز کو اتنی بڑی سزا نہ دیں کہ وہ خدا نخواستہ سارے گالیاں دے رہے ہیں یا سارا برا کہہ رہے ہیں. اگر ایک آدھ کوئی کرتا ہے اس کو بھی کنڈیم کون کرتا ہے, ایم این ایز یا سینیٹرز خود کرتے رہتے ہیں. اس لیے پلیز ہماری پکچر تھوڑی سی ہمارے اوپر رحم کرے. کیوں؟ اس لیے ہم آپ سے رحم کی اپیل مانگتے ہیں کہ یہ بڑی پرانی پریکٹس چلتی آ رہی کہ ایسا ہوتا رہا ہے, ہوتا رہے گا. اور تھوڑی سی ہے کہ آپ فرما رہے تھے کہ ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز کی میٹنگ کو بھی لائیو کیا جائے. اس پر ہم تقریباً 95% مکمل کام کر چکے ہیں اور بہت جلد یہ آپ ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز بھی لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. یہ جو ہمارا 3 دن کا ہم آہنگ کے ساتھ سنگ رہا, بہت ہی خوبصورت رہا. کل کا خاص کر سیشن ہم نے دیکھا کہ سٹارٹ میں کانسٹیٹیوشن کے پریمبل سے لے کر اینڈ تک ہمارے دوست شاسن بہت ہی پیارا بیان کیا ادھر, جس سے پتہ چلا کہ کانسٹیٹیوشن کیا چیز ہے, اور بڑے دھیمے پیارے اچھے انداز میں انہوں نے ہمیں سمجھایا. اور اس کے بعد ہمارا لیکچر ہے کہ لیجسلیٹو پروسیس کیا ہے, فائنانس بل کیا ہوتا ہے, ڈیمانڈس فار گرانٹس کیا ہوتی ہیں, پوسٹ لیجسلیٹو اسکروٹنی کیا ہوتی ہے. یہ ہم نے کل ساری چیزیں ڈسکس کیں. اور آج بڑی خوش قسمتی ہمارے دوستوں کے لیے, تمام کے لیے, کہ بڑی کریم آئی ہمارے پاس پریس کی طرف سے,
اور یہ ہمارے لیے ایک بڑی آنر کی بات ہے، انہوں نے ٹائم نکالا ہمیں دیا. جہاں تک ہم ابھی لاسٹ جو ہمارا سبجیکٹ تھا، اور آج کا لاسٹ بھی یہی ہے، پہلا بھی ہے، اور درمیانہ سبجیکٹ میٹر بھی یہی ہے. تھوڑا ہمیں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے، جب ہم ایک طرف غصے میں جذبات میں چلے جاتے ہیں، دوسری سائڈ کو ہم بہت زیادہ غلطی سے مس کر رہے ہیں. وہ کیا تھا کہ جس کو آپ پریس والے تو ماشاءاللہ نہیں بھولتے، کہ ایک ورلڈ آرڈر تھا، نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے، اور وہ امریکہ نے دیا تھا. اور اس میں جو سب سے بڑا ان کا جو ایجنڈا تھا نا، وہ یہ تھا کہ آرمی اور عوام کے درمیان جب تک رفٹ پیدا نہیں ہوگی، پاکستان کو ڈیمیج نہیں کیا جائے. کہ جب تک یہ نہیں ہوگا تو اس وقت دیکھیں آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو آپ نے دیا. یہ میرے ساتھ ڈائریکٹ افیکٹو بیٹھے ہیں، یہ چیز ایسی نہیں ہے. یہ آپ ہائبرڈ وار کی بات تو کریں، میں ہمبلی ڈس ایگری، اور یہ غلط ہے. میں یہ اس لیے فورم پہ بات کروں کہ آپ ریفرنس سے میں اس کو غلط ثابت کروں. لیکن آپ پلیز بات اب دیکھیں، چلو آپ کی بات کو میں مان لیتا ہوں کہ اگر ہمیں اس وقت مس لیڈ کیا تو آپ کے میڈیا نہیں کیا نا. یہ چیزیں ہمارے سامنے تو میڈیا لے کے آیا، ہمارا تو کوئی پینٹاگون سے رابطہ نہیں تھا. تو اس وقت ہم پڑھتے سنتے، ہر جگہ یہ چیز ڈسکس ہوتی رہی. اگر اس وقت ہمارے ذہن میں یہ چیز ڈال دی گئی تو آج تک تو نہیں نکل سکی. آج آپ کی مہربانی کہ اگر آپ اس کو ایکسپلین کر دیں گے کہ یہ کوئی ایسا چیز نہیں تھی، ہمارے ذہنوں میں غلط ڈال دی گئی. لیکن اگر غلط بھی ڈالی گئی تو آج سچ ثابت ہوئی پڑی ہے کہ اس وقت کوئی پاکستان کا بچہ یا کوئی ہمارا ایم این اے پی سینیٹر نہیں ہے جو کہ آرمی کو ڈائریکٹ ڈسکس نہ کر رہا ہو. جہاں جہاں ہم اپنا غصہ نکال رہے ہیں، وہاں ہم ہو سکتا ہے کہیں پر ڈیمیج بھی ہو رہے ہوں. تو دیکھیں ہمارے غصے کا انداز ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ جب ہم گھر میں کوئی جھگڑا کرتے ہیں نا، تو بچوں کے سامنے نہیں کرتے ہیں، گھر سے باہر نہیں کرتے ہیں. تو یہ کچھ ہمارے مسائل اس طرح کے بھی ہیں کہ گھر کے ہیں. ہم بالکل ہی بہت زیادہ آؤٹ ہو گئے، سوشل میڈیا کو آپ نے چھوڑ دیا. اب میں کہتا ہوں کہ اگر میلاد کی محفل بھی ہو تو جب تک ان کو برا نہ کہا جائے، میلاد کی محفل ہی مکمل نہیں ہوتی. تو تھوڑا سا ہم اگر مناسب سمجھے، یہ ہماری کیا ضرورت کہ کوئی آپ کو کہیں کہ نہ کریں، لیکن تھوڑی سی ہمیں ہلکی سی کنٹرول کرنی چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ تھینک یو. آخر میں مشتاق صاحب سے میں یہی پوچھوں گا کہ کرنل لیاقت کا بتا دیں کون تھا.